جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 سال کے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مادر گرامی حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا نے ابوا میں، جو مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان ایک منزل ہے، انتقال فرمایا، تو حضرت عبد المطلب علیہ السلام آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے ننیال سے واپس اپنے پاس لے آئے۔ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر سے ماں باپ دونوں کا سایہ اٹھ گیا، تو حضرت عبد المطلب علیہ السلام کی شفقت و مہربانی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ بڑھ گئی۔ جب ان کی وفات کا وقت آیا تو حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سینے پر بٹھایا، ان کو پیار کرتے اور روتے تھے۔ پھر ابو طالب علیہ السلام کی طرف رخ کر کے بولے، اس یگانہ روزگار کی حفاظت و نگہبانی کرنا جس نے باپ کی خوشبو نہیں سونگھی ہے، نہ ماں کی شفقت کا لطف اٹھایا ہے، اس کو اپنے جگر کا ٹکڑا سمجھنا۔ میں نے اپنے فرزندوں میں سے اس کی حفاظت کے لیے تم کو منتخب کیا ہے، اس سبب سے کہ اس کا باپ اور تم ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہو۔ اے ابو طالب، اگر تمہارے سامنے اس کی عظمت و جلالت کا ظہور ہو جس کو میں خوب جانتا ہوں، تو جہاں تک ممکن ہو اس کی پیروی کرنا اور اپنے ہاتھ، زبان اور مال سے اس کی مدد کرنا۔ خدا کی قسم وہ بہت جلد تمہارا سردار ہوگا اور اس کو بادشاہی و عظمت حاصل ہوگی کہ ویسی رفعت و منزلت ہمارے باپ داداؤں میں سے کسی کو میسر نہیں ہوئی ہے۔ اے فرزند، کیا تم نے میری وصیت قبول کی؟ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے حضرت عبد المطلب علیہ السلام کے اس سوال کے جواب میں فرمایا کہ قبول و منظور کیا، اور میں نے خدا کو اپنے اس عہد پر گواہ کیا۔ یہ سن کر حضرت عبد المطلب علیہ السلام نے ابو طالب علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر اقرار و پیمان کو مضبوط کیا اور کہا، اب موت مجھ پر آسان ہو گئی، اور بار بار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیار کرتے رہے اور کہتے جاتے تھے کہ میں نے ایسی پاکیزہ خوشبو اپنے فرزندوں میں سے کسی کی نہیں پائی، کاش میں تمہارے زمانے تک زندہ رہتا۔ انہی الفاظ کی ادا کرنے کے بعد حضرت عبد المطلب علیہ السلام کی روح مقدس ملائے اعلیٰ کی جانب پرواز کر گئی۔ اس وقت حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8 سال کے تھے۔ پھر حضرت ابو طالب علیہ السلام نے آپ کو اپنی جان سے زیادہ عزیز سمجھا، اور رات اور دن میں کسی وقت ان سے جدا نہ ہوتے تھے اور کسی کا اعتبار نہ کرتے تھے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس سلاتے تھے۔ زمزم کے کنویں کی کھدائی۔ زمزم خانہ کعبہ کے نزدیک ایک نہایت مقدس اور متبرک کنواں ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں رگڑنے کے بعد پہلے تو چشمے کی صورت میں ظاہر ہوا تھا، پھر لوگوں نے اسے کھود کر کنویں کی صورت میں بنا لیا۔ برسوں لوگ اس سے پانی پیتے رہے۔ شیخ کلینی وغیرہ نے روایت کی ہے کہ کعبے کے خزانے میں سونے کے 2 ہرن اور 5 تلواریں تھیں۔ جب قبیلہ جرہم پر قبیلہ خزاع والے غالب ہوئے اور انہوں نے چاہا کہ حرم خدا اپنے قبضے میں کر لیں، تو جرہم کے لوگوں نے وہ تلواریں اور سونے کے دونوں ہرن زمزم کے کنویں میں پھینک دیے اور اس کنویں کو پتھروں اور مٹی سے پاٹ دیا، اس طرح کہ اس کا نشان تک باقی نہ رکھا، تاکہ بنو خزاعہ چشمے سے پانی نہ نکال سکیں۔ جب قصی نے بنو خزاعہ سے مکے کو اپنے قبضے میں لیا، تب بھی زمزم کا کنواں ان سے پوشیدہ ہی رہا اور اس کا پتہ انہیں بھی نہ چل سکا، یہاں تک کہ حضرت عبد المطلب علیہ السلام کا زمانہ آیا اور وہ ریاست مکہ کے مالک ہوئے۔ ایک شب حضرت عبد المطلب علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ کوئی شخص کہہ رہا ہے کہ زمزم کو کھودو۔ یہ خواب دیکھ کر بیدار ہوئے اور سوچنے لگے کہ زمزم کیا چیز ہے۔ دوسری اور تیسری رات پھر یہی خواب دیکھا۔ اب یہ سمجھے کہ یہ کسی کنویں کے کھودنے کا حکم ہے۔ خواب میں جو نشان بتایا گیا تھا، یہ اس جگہ کھودنے کے لیے پہنچے۔ حضرت عبد المطلب علیہ السلام نے اپنا خواب قریش سے بیان کیا اور انہیں زمزم کا کنواں کھودنے کی دعوت دی، لیکن قریش نے نہ صرف مدد نہیں کی بلکہ اس کام میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی، مگر حضرت عبد المطلب علیہ السلام نے
ان کی ایک نہ سنی اور اپنے بیٹوں کی مدد سے اسے کھود ہی ڈالا۔ جو جو چیزیں اس کے اندر دفن تھیں وہ سب انہوں نے نکال لی۔ اس وقت سے آج تک یہ کنواں بدستور جاری ہے۔ حجاج کرام اس کنویں کا پانی بطور تبرک اپنے اپنے وطن لے جاتے ہیں۔